تکلیف دہ تھا کہ ایک پتلی سی گلی میں ہم جا رہے ہیں اور دونوں طرف چھوٹے چھوٹے سے ایسی دروازے، اور اندر جب ہم پہلے ہی گھر میں جب وہ گھر کہنا تو کیونکہ وہ اتنا چھوٹا سا کمرہ، شاید ہمارے بڑے گھروں کے باتھ روم بھی اس سے تھوڑے بڑے ہی ہوتے ہوں گے میرا خیال ہے. تو وہ ایک بوڑھی خاتون اور ان کی بچی، ایک پلنگ بھی برائے نام سامان، کچن بھی وہیں. تو بس اتنی تکلیف دہ تھا کہ مطلب سونے کی جگہ بھی ایک بندہ وہاں، ایک بندے کے سونے کی جگہ اس میں 2-3 لوگ کیسے سوتے تھے. خاتون نے مجھے کہا کہ ہم نے زندگی میں کبھی تکلیف نہیں دے، مطلب ہم نے سکھ کا سانس نہیں لیا. تو آپ سوچیں کہ تکلیف، مطلب اس نے کہا میں کبھی زندگی میں سکھ دیکھا ہی نہیں. میں تو اس بارے میں مطلب ہم سوچ نہیں سکتے کہ کس طرح صبح شام ہم سکون سے سوتے ہیں، سکون سے آرام سے، مطلب ہمارے گھر میں ہر چیز آسائش ہے. اتنی گرمی تھی، ایک چھوٹا سا وہ جو پنکھا تھا پتہ نہیں بیٹری سے چلتا، وہ بھی صحیح چل نہیں رہا، ہمیں پسینے چھوٹ رہے تھے. وہ پتہ نہیں کیسے سوتے تھے، کیسے رہتے تھے. آپ کو بتایا جو کیمپوں میں باتھ روم کا تو سسٹم تھا ہی نہیں. وہ بیچارے ایک کامن باتھ رومز ہوتے ہیں، 5-6-10 باتھ رومز بنے ہوئے ہیں. ایک جگہ نہانے کے لیے کچھ ارینجمنٹ انہوں نے کر دیے. پہلے تو وہ بھی بہت مشکل تھا. لائن لگاتے ہیں صبح، بوڑھے لوگوں کا کیسے ہوتا ہے، مطلب آپ تصور ہی نہیں کر سکتے ان کی زندگی کا. اور وہ خاتون جو ہے وہ اسی طرح کس طرح وہ گزارا کر سکتی ہوں گی، کیسے جاتی ہوں گی. بوڑھے لوگ جا کے باتھ روم میں لائن لگانا جن کی کوئی ایمرجنسیز ہو تو. اور جو کبھی ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں نا جو بیڈ ریڈن، تو ان کے تو اٹینڈنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ جو بیچارے دیکھ بھال کرنے والا ہے وہ کیسے مینیج کرتا ہوگا. یہ این جی اوز جو ہیں، کچھ این جی اوز جو اچھی ہیں، جو عابد جس کے ہم دیکھنے گئے تھے، ان کے ساتھ ہی ان کی گئے، تو انہوں نے ارینجمنٹ جو باتھ رومز کا اور ٹوائلٹس کا انتظام انہوں نے کیا. پھر پانی کے پروجیکٹ تھے، تو پانی کے وہ ہمیں اچھے لگے کہ کچھ صاف پانی پینے کا، کیونکہ بہت ساری وہاں ابھی بھی اسکن ڈیزیزز تھی، ان کے پاس مسئلے تھے. لیکن پانی کے لیے جو انہوں نے ارینجمنٹ کیا تھا کہ ڈیپ واٹر کے لیے ارینجمنٹ، پمپس لگائے ہوئے تھے. ایجوکیشن کے تھرو ہی وہاں چینج آ رہا ہے. وہاں جو عبید انوار صاحب، اللہ میاں ان کو زندگی صحت دے، مطلب ان کا ویژن یہ تھا کہ ایجوکیشن کے تھرو ہی چینج لائیں. کیونکہ جب بچے پڑھتا ہے تو وہ جاب کرتا ہے، کماتا ہے، پھر وہ بچہ یا بچی وہ اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر والوں کو اس کیمپ سے نکال کے باہر جاتے ہیں، باہر اچھی زندگی گزارے. ہم نے بہت سارے بچے دیکھے ہیں جو پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اچھے گھر بھی گئے ہیں، ان کے گھر بھی دیکھے ماشاءاللہ، ڈاکٹر بنے ہیں، انجینئر، مجسٹریٹ، ڈی فارم. مطلب آپ وہ بچوں کو دیکھ کے آپ کہہ نہیں سکتے کہ وہ کیمپ سے پڑھ کے آئے ہیں. مطلب اتنے ویل مینرڈ اور بہت ہی گرومڈ بچے ماشاءاللہ. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے آنسو ضبط کرنا مشکل ہوتا ہے. کس طرح ماں باپ نے کس طرح پڑھایا، اور وہ کس طرح بچے مطلب میں ایک بچی ڈاکٹر بنی، اس کی ماں کہتی تھی میرا خواب تھا، اب مجھے ابھی بھی خواب لگتا ہے. میری بچی آتی ہے، وہ 3rd ایئر 4th ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے، تو میں رات میں اٹھا کے اس کو دیکھتی ہوں کہ یہ آ گئی ہے، یہ صحیح ہے، یہ ڈاکٹر بن رہی ہے. پھر آ کے خود کہتی ہے بیٹا میں جو ہے نا، مجھے ابھی بھی خواب لگتا ہے کہ تم ڈاکٹر بن رہی ہو. جو میں کہہ رہی تھی کہ مطلب اس نے کہا کہ ہمیں تو مطلب ہمیشہ ہم نے دکھی دیکھے ہیں، یہ خوشی مل رہی ہے تو ہمیں ابھی بھی یقین نہیں آ رہا. پھر کوئی ایک وہ بچہ بہت پڑھا تو اس نے کہا کہ ماں آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ اس نے کہا میری ماں ہے جو اس نے مجھے پڑھایا. تو ایک نہیں پتہ نہیں کتنے ایسے واقعات ہیں جس میں ہم آپ ضبط ہی نہیں کر سکتے کہ نا کس طرح رہ کے کس طرح بچے پڑھ رہے ہیں، کس طرح پڑھا رہے ہیں بچوں کو. تو یہ تو بہت ہی آپ شاید آپ بھی جائیں تو آپ کو بھی یہی ہو کہ کس طرح آپ سنیں گے ان کی داستانیں. تو یہ بہت ہی مشکل بات ہے وہاں اب جا کے کیمپ میں کس طرح آپ دیکھیں. اب کیمپس کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے اسکول، پری پرائمری اسکول بنائے ہیں انہوں نے. وہاں مجھے جو ہوپ فل چیز بہت زیادہ لگی کہ وہ مطلب ان کا آئی ٹی کا لیول ہم سے، مطلب اسکول میں بھی آپ سوچیں ڈیجیٹل لرننگ انہوں نے ایک اسکول جو بیٹھ کے اسکول میں گئی. پرائمری لیول پہ آپ گورنمنٹ اسکول میں، ہمارے ایک چھوٹے جو کچی آبادی کے اسکول میں ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ ایسے اسکول بنے. ڈیجیٹل لرننگ ہے ان کے پاس، انگلش ایجوکیشن اور سائنس کے ہر طرح سے وہ، اور انگلش بھی اچھی لیول کی انگلش ہے ان کی، اور ہر اس میں کمپیوٹر. دوسرا میتھس کے لیے انہوں نے خان اکیڈمی کا ایک بڑا اچھا، ہر اسکول میں انہوں نے خان اکیڈمی کی کلاسز لی ہوئی ہیں. وہ جو ڈیجیٹل اس سے الیکٹرانک اس کے ذریعے وہ میتھس سیکھ رہے ہیں بچے، اور میتھس میں ایکسپرٹی، مطلب آئی ٹی کے بہت ایکسپرٹیز ان کے، مطلب آگے بڑھنے والے بچے ہیں. ایک دو نہیں، بہت سارے خواتین اور
آدمیوں سے بھی بات ہوئی ہماری، انہوں نے بھی کہا کہ ہم تو یہی کہتے تھے کہ ہمیں جانا ہے، مطلب وہ تو ہوپ فل تھے کہ اب چلے جائیں گے، کل چلے جائیں گے، کچھ اس طرح چلے جائیں گے. لیکن بچے بھی اب یہ کہتے ہیں کہ اماں ابا کا تھا وہ اب ہمارا، ہم تو یہیں مطلب انہیں پڑھنا ورنہ سب یہیں تھا، تو انہیں پتہ ہے کہ جب اماں 25 سال سے 50 سال سے نہیں جا رہی ہیں اب کہاں جائیں گی. 25 سال سے اب بچے جو 30 سال کے ہو چکے ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ جب ہم 25 سال سے نہیں گئی اب کہاں سے جائیں گی. تو وہ تو ان کو تو پاکستان سے امید ہی نہیں تھی کہ بچوں کو کہ کوئی لے گئے ان کو. اماں کو یا ابا کو امید تھی، پھر وہ بھی مایوس ہو گئے کہ اب تو کوئی ہمیں لے گا ہی نہیں، اب ہم اتنے بڑھے، اب ہمیں تو مرنا جینا یہی ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے شروع میں جو امید لگائی وہ بھی انہوں نے کہا ہم نے تو اتنی محبت کی، ہمیں ہماری محبت کا کیا صلہ ملا. نیگیٹو بڑے لوگوں میں تو وہ ہے کہ ظاہر بات ہے ہمیں پاکستان نے نہیں لیا، ان سے تھوڑا سا تکلیف دکھ اور وہ غم کا وہ ہے ان کا، اور وہ بھی ہے ظاہر بات ہے ان کی تو فیلنگ ایسی آتی. لیکن نئی جنریشن میں تو وہ نئی جنریشن تو پاکستان کا نہیں ہے، اور تھوڑے سے جو اچھے ذرا پڑھے لکھے بھی تھوڑے وہ ہیں ان کا کوئی وہ نہیں ہے کہ پاکستان تو ہمیں جانا ہی نہیں ہے. یہ تو مطلب اب 50 سال بعد وہ تو بنگلہ دیش نیشنل بن گئے ہیں، ان کے آئی ڈی کا ہر چیز ہے ان کے پاس. بچے تو یہ ذکر بھی نہیں کرتے کہ پاکستان جانا تھا، ان کو رہنا وہیں ہے، وہیں پڑے بلے ہیں. تو اب ہمیں یہ تو مطلب 90% سے زیادہ لوگ سب بنگلہ ہی بولتے ہیں وہاں پہ. ایک یونٹی ہے ان میں ساری ہے کہ بہت کم لوگ اردو آتی ہے ان لوگوں میں. پہلے ان کے وہاں سے نکال کے ان کو تھوڑا رہائش کی تھوڑی بہتر، پاکستانی گورنمنٹ اگر مدد کرے، اگر وہ اتنا فنڈ مل جائے کہ ان کو کوئی رہائش کا اچھا جگہ مل جائے ان لوگوں کو، کہ وہ تھوڑی سی بہتر ذرا جگہ، پانی اور سہولیات تھوڑی سی ان کی ہو جائے، سینیٹیشن اس کی سہولیات ہو جائیں، گھروں کی رہائش کی اچھی جگہ مل جائے، تو بس یہی کر سکتے ہیں. اور وہ بغیر فنڈ کے تو ہو نہیں سکتا. وہ کیمپ سے ضرور نکلنا چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے حالات ہمارے حالات بہتر ہوں، ہم پڑھیں گے. ہر بچے کہتا ہے کہ نہیں، ہم جب اسکولز میں وزٹ کرتے تھے تو ہم پوچھتے تھے بچوں کو، مطلب کوئی بچہ کہتا تھا میں ٹیچر بنوں گا، کوئی میں پائلٹ، مطلب ہر فیلڈ کے، کوئی ایسا نہیں کوئی ٹیچر بنے گا، کوئی کہتا تھا میں بزنس، اور کچھ آرمی میں جائیں گے. آپ ہر یہ نہیں ایک جنرلائز بات وہ نہیں کہ ہر ایک بچے کی الگ اس کے ویژن تھا. اور وہ تو مطلب وہ یہی کہتے تھے کہ ہم کیوں پڑھنا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم اپنے گھر کو، ہم وہاں سے کیمپ سے نکل کے ہم باہر آئیں گے، ہم اچھے شہری مطلب اچھا گھر لیں گے، اپنے ماں باپ کو اچھی زندگی دیں گے جتنی مشکل سے ہمارے ماں باپ ہمارے رہے ہیں. تو اس کی آزادی کے لیے تو وہ محنت کر رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، اسی لیے، اور تو کوئی حل نہیں ہے. ماں باپ کو انہیں پتہ ہے کہ ماں باپ نے بیچاروں نے ساری زندگی سفر کر لیا. ظاہر بات ہے جو اس وقت ینگ تھے بیچارے، وہ اب ان کے بچے بھی اچھے خاصے ایجنٹ والے ہو گئے ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے آنسو ضبط کرنا مشکل ہوتا ہے. کس طرح ماں باپ نے کس طرح پڑھایا، اور وہ کس طرح بچے مطلب وہ، میں ایک بچی ڈاکٹر بنی، اس کی ماں کہتی تھی میرا خواب تھا، اب مجھے ابھی بھی خواب لگتا ہے. میری بچی آتی ہے، وہ 3rd ایئر 4th ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے، تو میں رات میں اٹھا کے اس کو دیکھتی ہوں کہ یہ آ گئی ہے، یہ صحیح ہے، یہ ڈاکٹر بن رہی ہے. پھر آ کے خود کہتی ہے بیٹا میں جو ہے نا، مجھے ابھی بھی خواب لگتا ہے کہ تم ڈاکٹر بن رہی ہو. جو میں کہہ رہی تھی کہ مطلب اس نے کہا کہ ہمیں تو مطلب ہمیشہ ہم نے دکھی دیکھے ہیں، یہ خوشی مل رہی ہے تو ہمیں ابھی بھی یقین نہیں آ رہا. پھر وہ بچہ بہت پڑھا تو اس نے کہا کہ ماں آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ اس نے کہا میری ماں ہے جو اس نے مجھے پڑھایا. تو ایک نہیں پتہ نہیں کتنے ایسے واقعات ہیں جس میں ہم آپ ضبط ہی نہیں کر سکتے کہ نا کس طرح رہ کے کس طرح بچے پڑھ رہے ہیں، کس طرح پڑھا رہے ہیں بچوں کو. تو یہ تو بہت ہی آپ شاید آپ بھی جائیں تو آپ کو بھی یہی ہو کہ کس طرح آپ سنیں گے ان کی داستانیں. تو یہ بہت ہی مشکل بات ہے وہاں اب جا کے کہ اب میں کس طرح آپ دیکھیں.